میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر وقت نماز کی اطلاع دینے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ میرے حضور علیہ السلام کسی کو چھت پر چڑھا دیتے تھے اور وہ لوگوں کو اشارہ کرتا کہ آؤ نماز کا وقت ہو گیا، آؤ نماز پڑھو۔ اگر کوئی اس کے اشارے کو دیکھ لیتا اسے پتہ چل جاتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ دوڑ کر مسجد کی طرف آ جاتا، اور جو اس کے اشارے کو نہ دیکھ پاتا وہ بیچارہ نماز سے محروم رہ جاتا۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر وقت اس پاک سوچ میں مبتلا رہتے کہ آخر کون سا طریقہ اپنایا جائے، نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کون سا طریقہ اپنایا جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، آقا کیوں نہیں نماز سے تھوڑی دیر پہلے گھنٹی بجائی جائے تاکہ گھنٹی کی آواز سن کر لوگ اکٹھے ہو جائیں نماز کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، یہ عیسائیوں کا کام ہے۔ صحابہ نے دوسرا مشورہ دیا، فرمایا نہیں، یہ یہودیوں کا کام ہے، یہ دیگر مذاہب کے لوگ کرتے ہیں، ہمارے مذہب میں یہ چیزیں حرام ہیں۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر وقت اس پاک سوچ میں مبتلا رہتے، پریشان رہتے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بارے ہر وقت فکر میں رہنے کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ میرے نبی اتنے زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن میں سویا ہوا تھا، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے مجھے اونگ آئی۔ نیند اور بیداری کے درمیان کی حالت میں میں نے دیکھا ایک شخص ہے، سفید اس کا چہرہ ہے، روشن چہرہ ہے، اس نے دو سبز کپڑے پہنے ہوئے، وہ چھت کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اس نے دونوں انگلیاں دونوں کانوں کے اندر ڈالی ہیں اور اذان دی ہے، اذان پڑھی ہے، اور جس کی آواز سنتے ہی تمام نمازی اکٹھے ہو گئے ہیں، تمام مسلمان اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں دوڑتا ہوا آقا کریم کی خدمت میں آیا، میں نے اپنا یہ جاگتا ہوا خواب سنایا۔ میرے حضور علیہ السلام نے میرا یہ مشورہ قبول فرمایا۔ میرے حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر نماز سے پہلے اذان دینا ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہاں اذان دینے والوں کا حصہ جہاد کرنے والوں کے حصے جیسا ہوگا۔ مؤذن اذان اور اقامت کے درمیان اس شہید جیسا ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گیا تھا، کٹ گیا، خون سے لت پت ہو گیا۔ اب جو مقام اس شہید کا اللہ کے ہاں ہے، اس مؤذن کا مقام بھی اس شہید کے برابر کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے۔ میں نے دیکھا میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، میرے نبی کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، میرے نبی دعا مانگ رہے ہیں، مالک اذان دینے والوں کی مغفرت فرما۔ میرے نبی دعا مانگ رہے ہیں، مالک اذان دینے والوں کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما۔ کتنا مقام ہے مؤذن کا، کتنا مقام ہے اذان دینے والوں کا۔ میرے نبی نام لے کر دعا مانگ رہے ہیں، مالک اذان دینے والوں کی مغفرت فرما۔ یہ چاہے اس دور کا مؤذن ہو، چاہے 14 صدیاں بعد کا مؤذن ہو، میرے نبی کی دعا ہر ایک مؤذن کے لیے۔ میرے نبی خود دعا فرما رہے ہیں، مالک اذان دینے والوں کی مغفرت فرما، اقامت پڑھنے والوں کی مغفرت فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا آپ کو اس حال میں دیکھا، ہم تو اذان دینے کے لیے اب تلواریں اٹھا کے لڑنا شروع کر دیں گے۔ ایک کہے گا میں اذان دیتا ہوں، دوسرا کہے گا میں اذان دیتا ہوں، ہمیں تو ایک دوسرے سے تلواروں سے لڑنا جھگڑنا پڑے گا، یہاں تک نوبت آ جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، عمر میری امت میں ایک دور ایسا بھی آئے گا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اذانیں کمزور لوگوں پر چھوڑ دیں گے۔ جو کمزور لوگ ہوں گے نا، جو بالکل غریب تر لوگ ہوں گے، جو لوگوں کے سامنے کسی خاطر کے نہیں ہوں گے، لوگ اذان ان لوگوں پر چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مؤذن کے گوشت کو جہنم کی جلتی آگ پر حرام کر دیا ہے۔ مؤذن ہو، اذان دینے والا ہو، وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اس سے بہتر بھلا کون سی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے،
اور خود نیک کام کرے اور لوگوں کو بتائے لوگوں دیکھو میں اللہ کے فرما برداروں میں شامل ہوں۔ اس سے بہتر بھلا کس کی بات ہو سکتی ہے؟ پتہ یہ کون ہے؟ یہ مؤذن ہے۔ یہ مؤذن کے بارے میں کہا گیا ہے۔ مؤذن جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ، کہتا ہے چلے آؤ نماز کی طرف، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوتا ہے مؤذن جب پڑھتا ہے حی علی الصلاۃ۔ اور جب نماز پڑھتا ہے اس وقت وہ خود نیک کام کر رہا ہوتا ہے، اور جب پڑھتا ہے اشہد واللہ الہ الا اللہ اس وقت وہ اللہ کے فرما بردار مسلمانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ مؤذن کے لیے کہا گیا ہے، میرا اللہ خود فرماتا ہے اس سے اچھا آدمی بھلا اور کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود نیک عمل کرے اور میرے فرما بردار لوگوں میں شامل ہو۔ ایک جماعت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئی۔ دوران گفتگو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا کہ تمہارے علاقے میں مؤذن کون ہیں، اذان دینے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں ہمارے مؤذن۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا نادانو یہی تو تمہارے اندر نقص ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا، حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں خلیفہ نہ بنتا، میں مؤذن بنتا۔ مؤذن کا اتنا بڑا مقام تو ہے، مؤذن کی اتنی بڑی شان تو ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کاش کہ میں اللہ کے نبی سے اپنے حسن و حسین کے لیے اذان مانگ لیتا۔ اللہ اکبر، میرے نبی میرے حسن کو بھی مؤذن بنا دیتے، میرے حسین کو بھی مؤذن بنا دیتے۔ کاش میں اپنے نبی سے اذان مانگ لیتا اپنے حسن و حسین کے لیے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جب ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے بیٹھتا ہے، جتنی دیر تک وہ بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر تک فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، مالک اس کو بخش دینا، اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دینا۔ یہ دنیا چھوڑ کر، اپنے پرائے چھوڑ کر، قیمتی وقت چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر، سارے دھندے چھوڑ کر، سارے کاروبار چھوڑ کر تیری چوکھٹ پہ آیا ہے، تو اس کا حیا کرنا۔ مالک اس کے گناہوں کو نہ دیکھ، اس کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعا قبول فرماتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ میں تمہیں 4 عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ تمام غلطیوں کو مٹا دیتا ہے، انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آقا وہ کون سے 4 عمل ہیں؟ فرمایا نمبر 1 نماز کے لیے اچھے طریقے سے وضو کرنا، عمدہ طریقے سے وضو کرنا۔ نمبر 2 جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف نکلو تو قدم زیادہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ زیادہ نیکی عطا کرتا ہے۔ نمبر 3 ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی انتظار کرنا۔ نمبر 4 سرحدوں پر کھڑے ہو کر امت مسلمہ کی دیکھ بھال کرنا، حفاظت کرنا۔ یہ 4 عمل اپنا لو، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام غلطیوں کو مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔